لیکن 2 مہینہ پہلے ویڈیو کال کے ذریعے ایک بھائی نے بات کرائی تھی، بڑی انہوں نے دعائیں دی، بڑی تعریف کی اور کہا کہ مولانا میں علماء کی بڑی عزت کرتا ہوں. اور ایک بہت بڑے ہماری جماعت کے عالم تھے مولانا داؤد راز صاحب، ان کا نام انہوں نے لے کے کہا کہ مولانا میں نے علامہ داؤد راز صاحب کی جوتیوں کو سیدھا کیا ہے. وہ آتے تھے ہمارے اٹاوا میں، ہم ان کی جوتیوں کو سیدھا کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے. مجھے بڑا اچھا لگا کہ 80 سال کا ایک بوڑھا تعریف کر رہا ہے اس عمل کی اور فخر کر رہا ہے کہ میں نے علماء کی خدمت کی. معاف کرنا میرے بھائی، آج ہمارے یہ نوجوان، کوئی عالم آتا ہے سیلفی لینا ان کو آتا ہے کہ صاحب ہم سیلفی لے لیں، کوئی مقرر آتا ہے اس کا ویڈیو بنا لے، انٹری ویڈیو بنا لے، اس کے ساتھ فوٹو کھینچانے کا تو بڑا شوق ہے. مگر علماء کی عزت کیا ہوتی ہے، علماء کا احترام کیا ہوتا ہے، علماء کی خدمت کیا ہوتی ہے، ہمارے نوجوانوں کو نہیں. مولانا جرجیت صاحب کے والد کا جملہ آج بھی میرے کانوں میں گونجتا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے علامہ داؤد راز صاحب کی جوتیاں سیدھی، اور مجھے بتایا لوگوں نے جب اٹاوا میں کوئی عالم آتا تھا، مولانا جرجیت صاحب کے والد حافظ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں دعوت دیتے تھے، کھلاتے تھے، پلاتے تھے، گفٹ دیتے تھے. یہ قدر کرتے تھے، علماء کی عزت کرتے تھے. تو میرے بھائی مجبوری آ سکتی ہے، ان کے والد کی طبیعت خراب ہے، وہ کیسے آئے؟ 2 سال پہلے میرے ساتھ بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. یو پی کے ایک پروگرام سے میں لوٹ رہا تھا، میری پوری کار جو ہے ٹرک میں جا کے لڑ گئی. پوری کار بالکل دھوست ہو گئی، برباد ہو گئی، جان بچ گئی ہماری. ڈیزائر کار تھی، آگے اس میں اگر وہ نہ لگا رہتا، کیا نام ہے اس کو، جو اس میں وہ گیس ہوتی ہے، کیا بولتے ہیں، بمپر نہیں بھائی، جو جان بچانے کے لیے لگا رہتا، اس کے ایئر بیگ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، خطرناک حادثہ ہوا. بظاہر تو مجھے کوئی چوٹ نہیں آئی، مگر 1 ہفتے تک ایسا لگ رہا تھا پوری باڈی ہل رہی ہے، دکھ رہا تھا، پورا بدن دکھ رہا تھا، اتنا خطرناک حادثہ. پیچھے جو ہمارے ساتھی گئے تھے ان کے تو سر میں چوٹ لگی تھی خطرناک طریقے سے، اور تو ایسا بے ہوش ہو گئے، مجھے لگا وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے. ڈرائیور کے پیر میں خطرناک چوٹ آئی، اور اسی کے 1-2 دن کے بعد میرا پروگرام تھا جھارکھنڈ میں پاپڑ. اب میں کہہ رہا ہوں بھائی میں نہیں آ سکتا یار، طبیعت نہیں صحیح ہے، اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے. ارے شیخ آپ نہیں آئیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہم کیا جواب دیں گے؟ بھائی مجبوری ہو سکتی ہے. کوئی انسان اگر وعدہ کرنے کے بعد نہیں آیا ہے تو ضروری نہیں کہ اس نے وعدہ خلافی کی ہو. اس کے ساتھ مسائل ہو سکتے ہیں، اس کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. ابھی اس علاقے میں 2 بار ایسا ہوا کہ میں ٹائم دے کے نہیں آیا. اب مجیب الرحمان صاحب بھی پریشان ہے کہ شیخ نہیں آپ آ جائیے. کٹیہار سے میرے پاس فون آ رہا ہے کہ نہیں مولانا آپ آ جائیے. اور میں جانتا تھا موسم خراب ہوگا، یہی حالات ہوں گے، سامنے 20-25 لوگ بیٹھے ہوں گے بس. بھئی جب مجمع ہوتا ہے تو بولنے والے کو بھی اچھا لگتا ہے، مجمع کم ہوتا ہے تو بولنے والے کا حوصلہ بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، فرق پڑتا ہے. میں جانتا تھا موسم خراب ہوگا، پبلک رکے گی نہیں، لیکن اب وعدہ ہو چکا ہے اور میں نے سوچا چلو بھائی کم سے کم 2 بار ایسا ہو چکا ہے، آج تو کسی طریقے سے پہنچتا. میرے گھر والے منع کرتے ہیں آپ 4 ویلر کا سفر مت کیا کیجئے، روڈ کا سفر مت کیا کیجئے، رسک ہے. ہمارے ڈرائیور صاحب بیچارے بڑی اسپیڈ میں چلا کے لے کے آتے ہیں، وہ ہمارے بڑے جان پہچان کے ڈرائیور ہیں، اچھے ڈرائیور ہیں. میں بہار میں کہیں جاتا ہوں ان کو لے کے جاتا ہوں، بھروسہ ہے مجھے. لیکن ہے تو انسان، گاڑی چل رہی ہے 100 کی اسپیڈ میں، 150 کی اسپیڈ میں، سامنے سے کچھ بھی آ سکتا ہے، بلی آ گئی، کتا آ گیا، پھر گاڑی کنٹرول کرنا مشکل ہے، کیا ہوگا بھائی؟ تو یہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہم لوگ چلتے ہیں. اور میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جتنا میں نے بائی روڈ سفر کیا، میں فخر کے طور پہ نہیں کہتا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جتنا بائی روڈ اور جتنا لمبا سفر میں نے کیا ہے شاید کسی نے کیا ہو. اور صرف سفر کرنا نہیں ہوتا، ایسا بھی ہوا ہے بنارس سے 600 کلومیٹر دور دھنباد میں میرا پروگرام تھا، ابھی 1 مہینہ ہو رہا ہے، اور اتفاق سے وہ پروگرام 20 کے دن میں تھا. ہمارے مجیب الرحمان بھائی نے جب ہمارے آج کی یہ پروگرام کی ڈیٹ لی، میں نے کہا کہ دیکھیے میں جمعرات کے علاوہ کوئی اور دن ٹائم نہیں دے سکتا، جمعرات کے علاوہ کوئی اور دن ٹائم آپ مجھ سے لیں گے مجھے چھٹی لینا پڑے گا، میں ٹیچر آدمی ہوں، چھٹی میرے پاس نہیں. جمعرات کے دن آپ لیں گے میں کوشش کروں گا آنے کی، اگلا دن جمعہ رہے گا، مسئلہ نہیں رہے گا میرے.
دھنباد میں پروگرام تھا، بدھ کا دن تھا، بنارس سے کار لے کے 600 کلومیٹر جانا، رات میں پہنچنا، پروگرام کرنا، پھر واپس آنا بنارس. بدن کا انجر پنجر ڈھیلا ہو جاتا ہے میرے بھائی، ہاتھ پیر کام کرنے بند کر دیتے ہیں. اور رزق الگ ہوتا ہے کہ بھاگنا ہے، آنا ہے، جانا ہے، مگر ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے. ہم اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں، ہم کسی برے کام کے لیے، کسی غلط کام کے لیے نہیں جا رہے، اللہ کے دین کی باتوں کو پہنچانے جا رہے ہیں، قرآن و حدیث کی باتوں کو پہنچانے جا رہے ہیں. سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں میں کسی ایک انسان نے عمل کر لیا تو شاید یہی اللہ تعالی ہماری نجات کا اور ہماری حفاظت کا ذریعہ بنا دے. اور یہی وجہ ہے اللہ حفاظت کرتا ہے، ورنہ اتنے بڑے بڑے سفر ہم کرتے ہیں، کتنے حادثے لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، مگر اللہ تعالی ہماری حفاظت کرتا ہے. میرے بھائیوں، یہ اللہ کا کرم ہے، اس کی توفیق ہے، اس میدان کی برکت ہے، دعوت کے میدان کی، اور لوگوں کی دعائیں. واللہ بڑی خوشی ہوتی ہے میرے بھائی جب میرے پاس کسی کا فون آتا ہے، مولانا میں رات میں آپ کی تقریروں کو پڑھ سن کے سوتا ہوں. ایسے نوجوان مجھ سے ملتے ہیں، کہتے ہیں مولانا میری ماں آپ کی تقریر سنے بغیر نہیں سوتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ ہمارا راتوں کو جاگنا، یہ ہمارا اتنے لمبے لمبے سفر کرنا. اور لوگ کہتے ہیں مولانا آپ کی صحت گر گئی، آپ کا چہرہ ڈاؤن ہو گیا ہے. پچھلے رمضان کے پہلے میں نے کتنے سفر بائی روڈ کیے، میری صحت پر خطرناک اثر پڑا. لوگوں نے صاف کہہ دیا کہ آپ کی صحت بہت گر گئی ہے. لیکن یہ ساری تھکاوٹ اور یہ ساری صحت کی نقصان میرے بھائیوں ختم ہو جاتا ہے جب ہم یہ سنتے ہیں کہ کوئی اللہ کی بندی یا بندہ ہماری تقریروں کو سن کر کے سدھر گیا، اس کی اصلاح ہو گئی. ہمیں لگتا ہے یار ہماری محنت. تو میرے نوجوان بھائیوں، اپنی نوجوانی کی قدر. آج طاقت ہے عبدالغفار صاحب کے اندر، کل نہیں. آج دوڑ سکتا ہوں، کل نہیں دوڑ پاؤں. آج آ سکتا ہوں اتنا لمبا سفر کر کے، کل نہیں آ پاؤں گا. جب تک طاقت ہے، جوانی ہے، اللہ کی رضا کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں اپنی طاقت کو استعمال کرو. میرے نوجوان ساتھیوں، آج آپ کی خرابی سے امت کی خرابی ہے، آپ کی بربادی سے امت کی بربادی. اور آگے بڑھیے. امت اگر آج بربادی کے دہانے پر پہنچی ہے تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ امت کی عورتوں کا بگاڑ ہے. عربی کا ایک جملہ ہے، المرأۃ نصف الامہ، عورت امت کا آدھا حصہ ہوتی ہے. دنیا کی آدھی آبادی عورت کی ہوتی ہے، اور باقی آدھی آبادی کو جنم دینے والی بھی عورت ہوتی ہے، مرد کو جنم دینے والی بھی عورت ہوتی ہے. عورت بگڑ جائے، عورت خراب ہو جائے، عورت برباد ہو جائے تو سماج صحیح نہیں ہو سکتا. اور پھر عورت مسلمان عورت کی اپنی ایک پہچان. مسلمان عورت جب نقاب پہن کر کے نکلتی ہے تو منافقوں اور کافروں کے سینوں پر سانپ لوٹتے ہیں کہ یہ کون آ گئی. اس کے نقاب سے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو اسلام کے دشمنوں کو تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن. جب وہ اپنے گھر سے نکلا کریں تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیں، اپنے اوپر نقاب ڈال لیں، اپنے اوپر برقع ڈال لیں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. یہ نقاب ان کی پہچان بن جائے گا، یہ برقع ان کی پہچان بن جائے گا. مسلمان عورت کا برقع اس کی پہچان ہے. میرے آج بنگال کا علاقہ آپ سے قریب ہے. بنگال میں جلسوں میں جاتا ہوں، مردوں کا پنڈال لگا ہے، بیچ میں ایک جو ہے ہلکا سا وہ باؤنڈری دیا ہوا ہے، دوسری طرف عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور سب بغیر نقاب کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. نقاب کوئی یو پی اور بہار کا کلچر نہیں ہے کہ صاحب یو پی کی عورتیں نقاب پہنتی ہیں، بہار کی پہنتی ہیں اور بنگال کی نہیں پہنتی ہیں، کیرلا کی نہیں پہنتی ہیں، تمل ناڈو کی نہیں پہنتی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. نقاب مسلمان کا کلچر ہے. بہار ہو، بنگال ہو، یو پی ہو، جھارکھنڈ ہو، ہر جگہ اور ہر علاقے پر نقاب اپلائی ہوتا ہے. نقاب کا تعلق کسی کاسٹ سے، کسی ایریا سے، کسی برادری سے نہیں. آج مسلمان عورتیں، اللہ معاف کرے، بڑی خرابیاں ہماری عورتوں کے اندر پائی جا رہی ہیں. سب سے بڑی خرابی تو یہ ہے کہ ہماری عورتیں دین سے دور ہیں اور
اور آج کا یہ پروگرام میرے خیال سے مدرسہ کیا نام ہے مخرجہ للبنات لڑکیوں کا ادارہ ہمارے مجیب الرحمان بھائی نے قائم کیا، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میں گیا ہوں بعض لڑکیوں کے اداروں میں اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیسے یہ ادارے چلتے ہیں، بڑی قربانیاں لوگ دیتے ہیں صاحب۔ وہ عورتیں وہ لڑکیاں اپنے گھروں کو چھوڑ کے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، ایسا نہیں کہ وہ ہاسٹل میں بڑے محل میں رہتی ہے، ٹوٹے پھوٹے سے کمرے ہوتے ہیں اور فیسلٹی بہت کم ہوتی ہے، مگر اپنے گھر بار کو چھوڑ کے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے ہاسٹلوں میں رہنے والی یہ لڑکیاں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ دین سیکھ لیں، قرآن سیکھ لیں، حدیث سیکھ لیں، امت کی بھلائی کی باتیں سیکھ لیں اور جا کر کے ایک اچھا دعوت کا کام کریں۔ میرے بھائیو، آج ہماری عورتوں کے اندر دین کی جانکاری نہ کے اور آپ دیکھیے آپ کے بہار میں اور آپ کے بنگال میں بڑی تعداد میں مسجدوں میں عورتوں کا انتظام ہے، آپ کے گاؤں میں ہے؟ ایسا نہیں کہ گاؤں میں پیسہ نہیں لوگوں کے پاس، مسجد بنا سکتے ہیں تو کیا عورتوں کا اس میں نہیں بنا سکتے حساب کتاب؟ بالکل بنا سکتے۔ جھارکھنڈ میں ایک جگہ پڑتی ہے لال بٹیا، وہاں پہ بہت شاندار مسجد تھی، میں گیا وہاں جمعہ پڑھانے، میں نے کہا کہ صاحب اتنی بڑی مسجد ہے، ہزاروں کی تعداد میں مرد حضرات آئے ہیں عبدالغفار صاحب کو سننے کے لیے، کیا آپ کی عورتوں کو دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دین سننے کی ضرورت نہیں ہے؟ میں نے لوگوں سے کہا کہ آپ کے اللہ نے بہت دولت دی ہے وہاں، چونکہ کوئلے کی کان ہے، بہت پیسہ ہے لوگوں کے پاس، میں نے کہا آپ اگر کوشش کیجیے آگے بڑھیے، آپ ایک دن میں اگر محنت کریں گے عورت کا انتظام کر سکتے ہیں مسجد۔ اگلی بار ایک سال کے بعد جب میں گیا اس مسجد میں، دیکھا شاندار عورتوں کا بھی پورا پورشن بنا دیا ہے اور عورتیں بھی بڑی تعداد میں جمعہ کی نماز میں آ رہی ہیں۔ عورتیں پیاسی ہیں دین کی، ان کو طلب ہے دین کی، آپ ان کی طلب کو پورا نہیں کر، وہ چاہتی ہے کہ ہمیں دین سکھایا جائے، ہمیں دین بتایا جائے۔ اور معاف کیجئے گا، یہ جلسوں اور تقریروں میں عورتیں جو آتی ہیں مجھے پتا ہے وہ تقریر سنتی کم ہے، مارکیٹ میں زیادہ ٹہلتی رہتی ہے، مارکیٹ میں میرا ٹھیلا میں زیادہ لگی رہتی ہے، جلسے میں کم آتی ہیں، جلسوں سے دین نہیں سیکھیں گی۔ آپ عورتوں کا انتظام مسجد میں کیجئے اور ہر خطبے میں عورتوں کو لے کے آئیے اور پھر گھر کی عورتوں کو دین سکھائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نعم النساء، حضرت عائشہ فرماتی ہیں نعم النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں بڑی بہترین عورتیں ہوتی ہیں، لا یمنعهن الحیاء ان یتفقهن فی الدین، وہ دین سیکھنے کے معاملے میں شرماتی نہیں ہیں، عورتیں دین سیکھنے کے معاملے میں شرماتی ہیں، انصار کی عورتیں دین سیکھنے کے معاملے میں شرماتی نہیں، وہ نبی کے پاس آ کر کے بڑے پرائیویٹ قسم کے مسئلے پوچھتی تھی، حیض کا مسئلہ پوچھتی تھی، میاں بیوی کے ملاقات کا مسئلہ، بڑے پرائیویٹ قسم کے مسئلے بھی پوچھتی تھی، وہ دین سیکھنے کے معاملے میں شرماتی نہیں تھی۔ تو اپنی عورتوں کو دین سکھاؤ میرے بھائی، آج عورتوں کے اندر بڑی جہالت ہے۔ شادیوں میں عورتیں کیا کیا کر رہی ہیں، سندور لگا رہی ہیں، بیوی کے رہتے کہ شوہر کو کسی اور کی نہ ضرورت پڑے نہ خیال آئے بیوی ہو تو ایسی۔ اسی لیے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای النساء خیر، اے اللہ کے نبی سب سے بہترین عورت کون سی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، بیوی ایسی ہو شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ آج یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے گھروں میں، شادی شدہ عورتیں ہوتی ہیں، جلسے میں جانا ہے میک اپ کر کے جائیں، پروگرام میں جانا ہے میک اپ کر کے جائیں، شادی میں جانا ہے سج سنور کے جائیں گی، کسی پروگرام میں جانا ہے بہترین کپڑے پہن کے جائیں گے۔ شوہر جب گھر میں آتا ہے تو وہی پھٹا پرانا کپڑا، وہی مسالے کی مہک، وہی تیل کی بدبو، وہی پسینے کی مہک، کیا کر رہی ہو؟ تمہاری زیب و زینت کا، تمہارے میک اپ کا، تمہارے اچھے کپڑے کا سب سے پہلا حقدار تو تمہارا شوہر ہے، اس کے لیے تم سجتی نہیں ہو، اس کے لیے سنورتی نہیں ہو، اور زمانے کے لیے تم میک اپ کرتی ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہترین عورت وہ ہے التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، وتطیعہ اذا امر، اور جب شوہر کوئی حکم دے تو بیوی اس کی بات مان لے، ولا تخالفہ فی نفسہا ومالہ بما یکرہ، اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ تو عورتوں کا بگاڑ یہ امت کا بگاڑ بن رہا ہے، اور ہمارے یو پی میں تو حالات بہت خراب ہیں۔ ابھی ہمارے دوست کہنے لگے کہ مولانا
جب ہم سڑک پہ چلتے ہیں، روڈ پہ چلتے ہیں اور کوئی برقع والی لڑکی بائک پر نظر آتی ہے تو غور کرنا پڑتا ہے کہ بائک پر جو لڑکا بیٹھا ہے وہ مسلم ہے کہ غیر مسلم. حالات یہ ایک بڑی تعداد میں مسلمان لڑکیاں آج غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ نظر آتی ہیں بائک پر. ابھی صرف بائک پر نظر آ رہی ہے، آگے کیا معاملات ہو رہے ہیں اللہ عالم، لیکن حالات اس اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں. مسلمان کی لڑکی کالج میں جا رہی ہے، مسلمان کی لڑکی کوچنگ میں جا رہی ہے، مسلمان کی لڑکی ٹیوشن کرنے جا رہی ہے اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ دوستی کر رہی ہے، گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، گل چھرے اڑا رہی ہے. اور پھر حالات یہ بھی آتے ہیں کہ صاحب ان کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے اور اپنے ماں باپ کی ناک کٹوا کر کے اس کے مذہب میں داخل بھی ہو جاتی ہے، مرتد بھی ہو جاتی ہے. کتنے واقعات ہو چکے ہو رہے ہیں. ہمیں اپنی لڑکیوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو کم سے کم اس لائق تو بنائیں میرے بھائی کہ کوئی سوشل میڈیا پہ آ کے کوئی ان کو آئی لو یو اور محبت کا اقرار کر کے کوئی ان کو اپنے جال میں نہ پھنسا لے. کم سے کم اس لائق تو اپنی بچیوں کو بناؤ. ایمان اتنا حقیر ہے، ایمان اتنا سستا ہے. کسی نے محبت کے دو چار بول دیے، کسی نے آئی لو یو بول دیا، کسی نے محبت کا اقرار کر دیا، یہ لڈو ہو گئی، اپنا دین، اپنے جان، اپنی آبرو سب برباد کر ڈالی. نہیں میرے، نہیں میری ماں اور بہن، اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے دین کی قدر کرو، اپنے ایمان اور توحید کی حفاظت کرو. ہم نے حضرت سمیہ کا واقعہ پڑھا ہے. سمیہ بوڑھی ہو چکی ہے، جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے موجود ہے اور ابو جہل کہتا ہے سمیہ اگر تو نے محمد کا دین نہ چھوڑا، اسلام نہ چھوڑا، اے سمیہ تیرے جوان بیٹے کے سامنے تجھے ننگا کر دیں گے. ایک ماں اپنے جوان بیٹے کے سامنے ننگی ہو جائے، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے میرے بھائی، بڑی آزمائش کی بات. سمیہ کا جوان بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ہے اور ابو جہل کہتا اگر تو نے محمد کا دین نہیں چھوڑا ہم تجھے ننگا کر دیں گے. سمیہ نے یہ آزمائش بھی دوبارہ کر لی اور جوان بیٹے کے سامنے اس کے بدن کا کپڑا اتار دیا گیا اور ابو جہل نے برچھی مار کر کے ان کی شرمگاہ پر حملہ کر کے ان کو شہید کر ڈالا. سمیہ نے جان دے دی، سمیہ نے خون بہا دیا، سمیہ اللہ کو پیاری ہو گئی، سمیہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئی اگر اپنے ایمان اور توحید سے کوئی سمجھوتا نہ کیا. جنگ احد کے میدان ایک عورت آتی، اس کا بیٹا شہید ہو چکا ہے، بیٹے کی لاش پڑی ہے. عورت جنگ کے میدان میں آتی ہے اور چہرہ ڈھانک کر کے آتی ہے. کسی نے کہا اماں تیرا بیٹا تو شہید ہو چکا ہے، اے اماں تیرا بیٹا تو شہید ہو چکا ہے اور تو چہرہ ڈھانک کر کے میدان میں آتی ہے، تجھے آج اس موقع پر بھی پردے کی پڑی ہے، اپنا چہرہ ڈھانپنے کی پڑی ہے. عورت کہتی ہے انی رضیت ابنی ولم ارضى حیائی، وہ لوگوں میں نے بیٹے کو کھویا ہے، میں نے شرم و حیا کو نہیں کھویا ہے. میرا بیٹا گیا ہے، میری شرم و حیا نہیں گئی ہے، میرا پردہ نہیں گیا ہے. فلسطین کے حالات ہماری آنکھوں کے سامنے، وہاں کھانے کو کھانا نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے. مدد کرنے والے جب کھانا لے کر کے پہنچتے ہیں، کیمرہ لے کر کے فوٹو کھینچنے کے لیے، اور جب وہ گھر میں داخل ہوتے فلسطین کے مسلمان کے گھر میں، جوان لڑکی سامنے آتی اور جیسے دیکھتی کیمرہ ہے فوراً جلدی سے سائیڈ ہو جاتی ہے. کیمرے کے سامنے آنا، اپنے چہرے کو کسی غیر محرم کو دکھانا، اس مصیبت کی اور تکلیف میں ٹائم میں بھی فلسطین کی عورت کو گوارا نہیں ہے. میری ماں اور بہنوں، وہاں کی عورتیں ہمیں سبق دے رہی ہیں، ہمیں پیغام دے رہی ہیں کہ اپنے پردے کی حفاظت کرو، اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرو. کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی قوم کو بلندی سے نیچے کب اتارتا ہے اور کیوں اتارتا ہے. ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہمارا بڑا اونچا مقام ہے، ہم اللہ کے نبی کے آخری امتی ہیں، امت محمدیہ سے ہمارا تعلق. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، سب سے اچھی امت ہو.
اخرجت للناس، تمہیں انسانیت کے لیے، مانوتا کے لیے، لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تم دنیا کو کچھ دینے کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تأمرون بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو. اس امت کی خاصیت ہے یہ امت اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہے. دوسروں کا کیا ہے صاحب؟ کوئی چوہا کی عبادت کر رہا ہے، کوئی سانپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے، کوئی گائے کے آگے سر جھکا رہا ہے، کوئی گائے کے پیشاب کو پی رہا ہے. ہم نے اگر عبادت کی ہے تو اللہ، ہمارا سر اگر جھکتا ہے تو اللہ کے آگے جھکتا ہے. ہمارے زبان سے اگر تعریف بیان ہوتی ہے تو اللہ کی تعریف بیان ہوتی ہے. یہ خاصیت ہے ہمارے مذہب کی، یہ خاصیت ہے اس امت. ہم تو امت محمدیہ ہیں، سب سے بہترین امت ہے. جب اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ آپ خانے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تقریباً 17 یا 18 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا تھا. اور اس کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ اے نبی آپ اپنا چہرہ خانے کعبہ کی طرف پھیر لیجیے. اس موقع پر بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن کا دوسرا پارہ اٹھا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اے مسلمانوں، ہم نے تم کو دنیا کی سب سے بہترین امت بنایا ہے، سب سے بہترین قوم بنایا ہے. امت وسطا، ہم نے تم کو بیسٹ کمیونٹی بنایا ہے. ہم بیسٹ کمیونٹی، ہم سب سے بہترین سماج کے لوگ ہیں. مگر آج حالات کیا ہے؟ آج ہمیں اچھوت بنا دیا. آج حالات یہ ہو گئے کہ ملک کے بڑے بڑے عہدوں پر براجمان شخصیتیں مسلمانوں کے بارے میں الٹے سیدھے کمنٹ کر رہی ہیں، مسلمانوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، مسلمانوں کے سر سے چھت چھیننے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، مسلمانوں کے وجود پر سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں. کیا یہ حالات دیکھ کر کے میرے بھائیوں ہمارے اور آپ کے ذہن میں سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جب ہم سب سے بہترین امت ہے، سب سے اچھی امت ہے، اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، تو ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ نے جواب دیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ قوم کے لوگ اپنے حالات کو نہ بدل لیں. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو برباد کرنا چاہتا ہے، کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے، کسی قوم کو زوال پذیر کرنا چاہتا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اللہ کے اس عمل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اس قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے. اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہ امت آج اس اسٹیج پر کھڑی ہے کہ سوچے اور غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اس بلندی سے یہاں کیوں پہنچا دیا، یہ یہاں کیوں پہنچی ہے. کہ امت آج اپنے حالات پر غور کرے میرے بھائیوں، اس سے اپنے سوالوں کا جواب مل جائے. اس امت کی پہچان توحید ہے. اس امت کو اللہ نے عزت دی تو توحید کی وجہ سے دی ہے. اس امت کو دنیا میں اگر نام ملا، مقام ملا، رتبہ ملا، مرتبہ ملا، رسپیکٹ ملی، سمان ملا تو توحید کی وجہ سے ملا. لیکن آج اس امت کے اندر بھی ایک بڑی تعداد میں شرک کا عمل کیا جا رہا ہے. عورتیں بھی شرک کر رہی ہیں، مرد بھی شرک